بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے ہزار خیال، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ پنجاب سے سینئر جرنلسٹ، پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کے مرکزی صدر اور بابا صحافت جناب جاوید فخری صاحب۔ فخری صاحب، میں آپ کو لاہور میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لاہور میں تشریف لائے۔ آج کل کس دورے پہ نکلے ہوئے ہیں آپ؟ خصوصی مشن پہ لگ رہے ہیں لاہور؟ صفدر علی سرگانہ صاحب، میں چونکہ ایک ساؤتھ پنجاب سے پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کی ایک صحافتی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے سر، اس میں تمام علاقائی صحافیوں کا بھرپور میں مجھے تعاون حاصل ہے، اعتماد حاصل ہے۔ تو اسی سلسلہ میں کچھ تحفظات تھے صحافیوں کے، تو وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے بھی ملاقات مقصود تھی، اور تنظیمی حوالے سے بھی مختلف صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل میں شامل کیے جا سکے۔ اس حوالے سے اس لیے بھی لاہور آئے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ ویلکم سر، ویلکم۔ اور دوسرے نمبر پہ بتائیں کہ آپ ہمیشہ پولیس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ کو ترجمان پولیس بھی کہا جاتا ہے، آپ کا پیپر بھی ہے شہباز وطن، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل پولیس کا اخبار ہے، تو پولیس کو آپ پازیٹیو کرتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس اور سی سی ڈی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سی سی ڈی سے کی کارکردگی کیسی ہے پنجاب پولیس سے پہلے، اور جو کرائم کا گراف ہے مختلف اضلاع میں وہ کس حد تک کم ہوا ہے؟ کوئی حقیقت ہے، سچائی ہے؟ عوام کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میاں صفدر سرگانہ صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور پبلک انٹرسٹ کے جو ہے نا بالکل اس لیول پہ یہ سوال ہے، اور عوام کی آگاہی کے لیے، اس کی اویئرنیس کے لیے یہ بہت ضروری تھے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ شہباز وطن جو ہے وہ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آف دی ریکارڈ جو ہے پنجاب پولیس کا ترجمان ہے۔ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سینس میں پولیس کے جو اچھے کام ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو لیڈ سٹوری ہوتی ہے وہ آئی جی پنجاب کی ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا طریقہ کار ایک الگ سے ہے کہ کچھ لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، پازیٹیو خیالات کے ساتھ جو ہے نا جتنے ہائی افس ہیں، پولیس افسران ہیں، ان کے ساتھ بات کی جائے، صحافیوں کا جو مسئلہ درپیش ہے وہ ان کے گوش گزار کیا جائے، اور مذاکرات کے ذریعے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے دوسرا جو سوال کا ایک اہم پنجاب پولیس کی کمانڈ جب سے ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے سنبھالی ہے، اس میں ہم نے جو دیکھا ہے بلا شبہ کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی آئی جی صاحبان آئے ہیں انہوں نے پولیس کلچر کے حوالے سے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، جس میں قابل ذکر عثمان غنی صاحب تھے، انعام غنی صاحب تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ راؤ سردار علی خان صاحب تھے، خاص طور پہ جناب فیصل شاہکار صاحب تھے۔ وہ فیصل شاہکار صاحب تو پنجاب کی تاریخ کے انتہائی ایماندار افیسر، بے شک بے شک، جس کے بارے میں خلفیہ کہا جا سکتا ہے کہ فیصل شاہکار صاحب بالکل جو ہے نا اس دور کے ولی تھے بلا شبہ۔ اب آتے ہیں جناب کہ دیکھیں کہ جب سے ڈاکٹر عثمان انور نے اس کا سنبھالا ہے، ایک تاثر دیا گیا تھا کہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوگا، لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ اچھا ہوگا، پولیس کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت پیش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اپنے تئیں بہت کوشش کی ہے، انہوں نے ان کے پولیس ویلفیئر کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہسٹری کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام جو ہے ان سے جو توقعات رکھتی تھی کہ جو تھانوں میں جو کچھ ہوتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار۔ آپ نے تھانوں کا ذکر کیا ہے فقی صاحب، جی میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس اسٹیشن کافی نئے بن گئے ہیں، بلڈنگیں نئی بن گئی ہیں، میں اسی طرف آتا ہوں، ان کے آفسز اچھے بن گئے، لیکن پولیس کا رویہ نہیں بدلا۔ میں اسی طرف آتا ہوں کہ لوگوں کو پولیس کے رویے سے شکایت ہے، لوگوں کو بلڈنگوں سے کوئی شروکاری ہے، صفدر علی سرگانہ صاحب، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہ تھانے کا جو ماحول ہے وہ ایسے جیسے 5 اسٹار ہوٹل کی طرز پہ ہے، لیکن جو وہاں پہ پولیس کا جو رویہ ہے، جو اخلاق ہے، وہ اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو رویوں کی ضرورت ہے، بہتری لانی چاہیے ان کے رویوں میں، ان کے اخلاق میں،
اور تفتیش کا جو معیار ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک مقدمہ کسی کے خلاف درج ہوتا ہے تو پہلے درج کرنے سے پہلے مثال کے طور پہ کوئی بندہ باولپور کا ہے, کوئی میسی کا ہے, کوئی ویاڑی کا ہے, اگر اس کے خلاف ایف آئی آر لاہور میں ہوتی ہے تو یہ پہلے جو اگر اچھا کوئی انسان ہمدرد پولیس آفیسر ایس ایچ او ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ یار ایک آدمی لاہور آنا ہے, اس نے سفر کرنا ہے, اگر ہم جھوٹا مقدمہ درج کرتے ہیں اس کے مالی نقصان ہوگا, اس کا سارا اپنا کاروبار روا ہوگا, اس کی شہرت جو ہے وہ خراب ہوگی. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ کہ کوئی ایسی بات ہے تو آج جدید ٹیکنالوجی ہے, پہلے اس کو آئی او کے یہ چاہیے پارٹیز کو بلانے سے پہلے. یہاں میں عرض کروں گا کہ پارٹیز کو بلانے سے پہلے جو ہے نا پہلے ان کا سی ڈی آر حاصل کرنا چاہیے. سی ڈی آر سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جو مدعی ہے اس نے جو موقف اختیار کیا اس میں کس قدر صداقت ہے. اب آتے ہیں جی سی سی ڈی کے حوالے سے. سی سی ڈی کے حوالے سے مجھے بتائیں. آج کل جو ہے نا سی سی ڈی کے بڑے چرچے ہیں, آپ دیکھ رہے ہو گے سوشل میڈیا پر بڑا مطلب ہے, سوشل میڈیا پہ اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی میں جو وجہ سمجھتا ہوں وہ ہے کمانڈر پہ ڈیپینڈ کرتا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کمانڈر جو ہے اگر وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, اچھا مینیجر ہے اور بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, خدا صلاحیتوں سے وہ مطلب اپنی خدا صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے, لوگوں کو ریلیف دیتا ہے, تو ایسا کمانڈر یہ دیکھ کے بہت میں یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اس حوالے سے بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو, جو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے, بہت اچھے اپنا مینیجر ہے اور دوسرا بہت اچھے کرائم فائٹر ہے, اس لیے جب سے انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے یہ دھاک سی بیٹھ گئی ہے. آپ یقین کریں کہ جو اپنا دہشت پھیلی ہوئی ہے, جتنے بھی کریمنلز لوگ ہیں جو آج تک جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر کی وجہ سیاست دانوں کی وجہ سے, جو مقتدر سیاست دان ہیں ان کی گاڑیوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ, ان کو شیلٹر ہوتا ہے, ان کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کاروائی میں ہمیشہ گینگز جو بناتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں میری بات کو آپ نہیں کاٹیں گے پلیز صفدر سرگانا صاحب, میں عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں دیکھنے والی کہ یہ جو سی سی ڈی ہے اس وقت بالکل بلا امتیاز یہ کاروائیاں کر رہی ہے, اور آپ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ پنجاب پولیس نے اپنے طور پہ بڑی مطلب ہے کوشش کی ہے جرائم کی صورت حال کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن جب سے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے پنجاب کا کمانڈنگ افیسر کے طور پہ سی سی ڈی کا چارج سنبھالا ہے, تب سے کرائم کی جو ریشو ہے, جو وارداتوں کی جو ریشو ہے وہ بہت مطلب ہے قابل ستائش سطح پہ جی بالکل میں نے دیکھا ہے, میں نے ملتان میں بھی پیچھے اپنا اس کا جو کرائم کا انڈیکس ہے اس کو دیکھا ہے. جی اس میں بھی تقریباً کوئی 20-25% جو ہے نا کمی آئی ہے, خانے وال میں بھی کمی آئی, اسی طرح باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ میں اس میں کمی آئی ہے. جی لاہور میں حالانکہ لاہور بہت بڑا بگ سٹی ہے, اس میں کرائم بہت زیادہ ہے, اس میں کمی آئی ہے, کرائم جو ہے اس کو اریز کرنا مشکل ہے. جی جی لیکن لاہور میں بھی بڑی واضح کمی آئی ہے, بلکہ یہاں تک کہیں کہ سی سی ڈی ابھی بنے ہوئے تقریباً میرا خیال میں کوئی 2 ماہ ہوئے ہیں, تیسرا مہینے شاید چل رہا ہے. 2 مہینوں میں بھی کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کرائم کرتے ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ کوئی مسجد میں قرآن اٹھا کے بیٹھا ہے, کوئی کسی قاری کے پاس بیٹھا ہے, کوئی کسی وڈیرے کے پاس بیٹھا ہے اور قرآن پہ حلف دے رہا ہے جی میں جرائم سے توبہ کرتا ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے میں جانتا ہوں کرائمنل کو جو اپنی ٹک ٹاک بناتے تھے اور بدماشیاں کرتے تھے, غلہ کلچر تھا, ویگو کلچر ختم ہو گیا فخری صاحب. ہاں میاں صاحب, میں جو یہ سب سے بڑا ضروری ہے, ویگو کلچر ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جب بھی اب سی سی ڈی آئی ہے لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں, اس کا بالکل میں کریڈٹ دوں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب. بلا شبہ اس وقت جو سی ایم صاحبہ نے جو چوائس کی ہے کمانڈر کی سہیل ظفر چٹھا کی شکل میں کہتا ہوں بہترین چوائس ہے, اور عوام میں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. پریا صاحب سب سے اہم بات جو ہے, سہیل ظفر چٹھا صاحب نے آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ خاتون خانہ 10 تولے زیور پہن کے بازار میں جائے گی تو مطلب ہے کسی کو جرات نہیں ہوگی, جی وہ اسی طرح خیر آفیس سے گھر آئے گی. جی بالکل, یہ بہت اچھا مضبوط میسج ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا یہ سلوگن ہونا